رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آنے کا موقع بھائیوں نے فراہم کیا. جن بھائیوں نے اس موقع کو فراہم کیا ان کا بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ دین کی خاطر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے احتساب اجر کے لیے کام جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت ہی برکت دے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو فراغ بال دے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و اموال میں برکت دے، کسی کا محتاج نہ کرے. ان کی اولاد کو صحت پر رکھے تاکہ وہ دین کا کام خوش اسلوبی سے اور فارغ ہو کر کے کریں. ہماری اپنے لیے بھی یہ دعا ہے. اللہ نے اس دعا کو الحمدللہ کافی حد تک قبول فرمایا. اللہ کا شکر ہے. تحدث بنعمت اللہ. میں اپنے سامنے اپنے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے نوجوان بھائیوں یا ہمارے بیٹے کی حیثیت سے الحمدللہ بہت سے ہیں. سب سے پہلے یقیناً خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے نوجوان الحمدللہ جہاں بھی میں جاتا ہوں، کہیں بھی گیا دنیا میں، نوجوان الحمدللہ کافی دلچسپی لے رہے ہیں باتیں سننے کی. اور جہاں بھی آپ جائیے، یورپ کے ملک میں جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ نوجوان صحیح دین جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں. فرانس میں اکثریت ہے مغرب، مراکو اور اسی طرح الجزائر اور تونس کے لوگوں کی. وہاں کے لوگ خصوصی طور پر کسی نہ کسی مذہب مالکیت پہ، مذہب امام مالک پر بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں. اسی طرح سلوک و تزکیہ کے نام سے تیجانی فرقے کے ساتھ، جس میں بہت ہی گمراہی ہے، اس میں جڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کے لڑکے یقیناً گھر سے گویا نکال بھی دیے جاتے ہیں، لیکن صحیح دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں بھی سنے کوئی آیا تو دوڑ پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں آپریشن کے لیے گیا تھا فرانس. پہلے تو لیکچر کے لیے انہوں نے بلایا، اور اس وقت ہمارا گھٹنا ایک دم خراب تھا، دائیں بائیں چلتا تھا اس طرح. تو لوگوں نے کہا، اور ہمارا پروگرام تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد بہت دنوں سے بلا رہے تھے، ہم جرمنی جائیں گے، آپریشن کرائیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ وہاں کے اونچے سے اونچے اسپتال میں انہوں نے میرے علاج کا انتظام کیا.
لیکن ہمارے گھر کے بچوں نے کہا کہ نہیں، یہاں ٹھیک نہیں ہوگا، وہ باہر ہی کراؤ۔ تو بہرحال استخارہ کیا، کئی لوگوں نے کہا کہ جرمنی اچھا رہے گا۔ جب فرانس پہنچا، میں آگے جو کہنا چاہتا ہوں، جب فرانس پہنچا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک ڈاکٹر ہے یہودی، سلومکا نام کا، اور وہ بہت ہی ماہر ہے۔ نیٹ پہ دکھایا انہوں نے، تو اس نے اپنی زندگی میں 1435 اس وقت آپریشن کامیاب کر چکا تھا، اور میں 36واں میرا نمبر لگایا تھا، تو اس درمیان تو ہمیں مدت دی، روزانہ 2-3 اور کرتا رہا ہوگا۔ بہرحال اس کے پاس ہم گئے تو وہ بڑا خوش ہوا، خاص طور پہ آدمی ٹوپی کالی پہننے والا یہودی، اور عام طور پہ یہ لوگ متعصب ہوتے ہیں، لیکن اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ یقیناً میں حرم میں گریٹ ماسک میں رہتا ہوں، تو بڑا احترام کیا، عجیب۔ اور وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے کہ اس کا نائب صرف مریضوں کے پاس آتا ہے آپریشن کے بعد معلومات لینے کے لیے، لیکن وہ روزانہ فارغ ہونے کے بعد روزانہ 3 آپریشن کرتا تھا، اور فارغ ہونے کے بعد میرے پاس سے آ کے گزرتا۔ تو وہ سب کہتی، وہاں عورتیں رات میں جو کچھ نگرانی، یا پورے دن میں مرد صرف واجبی کام کے لیے آتے، باقی تمام نگرانی، انجیکشن لگانا، دیکھنا اور سب کچھ عورتیں کرتی تھیں۔ تو ایک الجزائری عورت جس کی زبان عربی تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی، فرانسیسی ہو گئی، تو اس نے کہا یہ آپ کے پاس کیسے آتا ہے؟ تو اتنا بڑا اپنے کو سمجھتا ہے کہ کسی مریض کے پاس جاتا نہیں۔ ہم نے کہا اللہ کی قدرت۔ بہرحال ہم نے اس کو غنیمت سمجھ کر کے، اور جب دیکھا اس نے کہ الحمدللہ لڑکے بھی بہت آ رہے ہیں اور روزانہ کمرہ بھرا رہتا ہے، تو سب نے تعجب کیا کہ کہاں سے آیا ہے۔ تو بہرحال اس نے کافی اہتمام کیا اور احترام دیا، اور اس میں اس نے دوسرے پیر کے آپریشن کے لیے آدھا خرچ لیا۔ عجیب ہے۔ تو ہمیشہ کہتا رہا ہمارے یہاں دعا کریں، تو ہم نے موقع نکال کے ہم نے کہا آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ آپ کے اخلاق اسلام کے اخلاق ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا، ہنس کر کے اس نے ٹال دیا۔ ہم نے کہا کہ قرآن کا فرانسیسی ترجمہ لا کر کے کسی بھائی سے مانگ کر کے ہم نے اس کو ہدیہ دیا، کہا ہم اس کو ضرور پڑھیں گے۔ بہرحال اور آدمی جو ہے بہت ہی نیک، اللہ ظاہر طور پر اپنے مذہب پر تھا، اخلاقی طور پر بھی ہمارے ساتھ بڑا اچھا رہا۔ آپریشن ہوا اللہ کے فضل سے، لیکن آپریشن سے پہلے، آپریشن کے بعد ہی لڑکے جس گھر میں رہتا تھا، اتفاق سے ان لوگوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے، 2-1 آدمی جنہوں نے اپنا گھر خالی پورا کر دیا۔ پہلے تو کرائے کی بات ہوئی، لیکن انہوں نے بعد میں گھر پورا خالی کر دیا، اور جتنے لوگ آتے تھے بھرے رہتے تھے، اور الحمدللہ میں لیٹے ہوئے ان کو نصیحت کرتا تھا۔ یقیناً آپ جانیے کہ نوجوان جو ہے وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ، اور یورپ کے لڑکے یقیناً جینیس ہوتے ہیں، اب ہو سکتا ہے نئے آلات، نئے جو واٹس ایپ وغیرہ ہیں ان میں پھنس کر کے ہو سکتا ہے ضائع ہوں، ورنہ میں دیکھتا تھا کہ وہاں کے بچے بڑی محنت پڑھنے میں بھی کرتے ہیں، اور معلومات کیش کرنے میں، یاد رکھتے ہیں سب کچھ۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے جو کھڑے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے بزرگوں ہی کے ہاتھوں کے پلے ہوئے اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ الحمدللہ دین کی طرف اپنی توجہ رکھتے ہیں۔ تو آپ اس کو یہ جان لیں کہ ہماری خیر اسی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر لحظے مسلمان رہ کر کے اور آخری سانس تک مسلمان رہنا ہے، اسی میں آپ اپنا فخر سمجھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ دعا کرے، یہ شکر ادا کرے اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مبارک دین کی طرف اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر چن کر کے ہدایت نہ دیتا ہمیں تو ہم ہدایت نہ پاتے، اس پر آپ شکر ادا کریں۔ دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ آپ لوگ علم دین کے ساتھ خاص تعلق رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے علوم بھی پڑھیں۔ اگر آپ کسی کالج سے، یونیورسٹی سے متعلق ہیں
تو دین کو آپ یعنی دینی علوم کو ایک سائیڈ میں نہ چھوڑ دیں کہ ہم سب کچھ اسی میں اپنی محنت لگا دیں. نہیں، برکت اسی میں ہے کہ مسجد میں کافی وقت دیجیے. مسجد میں کافی وقت دینے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلاۃ سے پہلے، صلاۃ یعنی نماز سے پہلے، جیسے گھر پہ اگر ہیں اور اذان ہوئی، اذان سے پہلے آپ، آج کل ٹائم معلوم ہو جاتا ہے، آ کر کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے 4 رکعت پڑھ کے پھر قرآن حفظ کریں. قرآن کی بہت بڑی برکت ہے. قرآن کی جو برکت ہے وہ ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو جب پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. میں پہلے حفظ کے بارے میں جو آپ لوگوں کو پروگرام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے تعلیمی امور کو میں کمی نہ کریں جو دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رات کے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیم دی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ ہم صحیح علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور صحیح علم کون سا ہے؟ جیسا کہ ہمارے ائمہ نے، صحابہ کرام نے اور امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، سب نے یہ کہا ہے کہ کتاب اور سنت یہی علم صحیح علم ہے. اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ان کے درجات ہیں. ہر ایک کو اونچے درجے تک علم کا دین سیکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس حد تک واجب ہے کہ اپنے رب کو پہچان سکیں، رب کے حقوق کیا ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں جز کی جہالت کی بنا پر مسلمانوں میں بہت کچھ خرابیاں آئی ہیں. اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں، کیونکہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اور یہ 3 سوال ایسے اہم ہیں کہ قبر میں جاتے ہی ہر مسلمان سے سب سے پہلے سوال، یا ہر میت سے، کافر سے بھی اس کا سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کون سا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. ایک مسلمان جس نے زندگی گزاری ہوگی الحمدللہ اللہ کے دین اسلام پر، اللہ کو بھی پہچانا، رسول کو بھی پہچانا، اپنے دین کو بھی پہچانا، وہ صاف جواب دے دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سب سے پہلی آخرت کی منزل قبر ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دفن فرمایا اپنی نگرانی میں. صحابہ نے جب ان پر مٹی ڈال دی تو پیارے رسول نے فرمایا دعا کی. میت کو دفن کر لینے کے بعد دعا کی جو سنت ہے وہ یہ کہ اسألوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل. پیارے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کرنے والے ہیں اس کے پاس آئیں گے. فإنہ الآن، ابھی آئیں گے. تو ان تینوں سوالوں کے جواب کا کیا مطلب ہے اس کو ہم اجمالی طور پر ایسا ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے حقوق میں کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا. نماز کے 5 وقت میں جو ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہر نماز میں چاہے وہ نفلی ہو یا فرض ہو، ایاک نعبد و ایاک، سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر ہماری صلاۃ نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پیارے رسول نے اس صلاۃ کو لا صلاۃ کہا ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو اس میں ہماری یہی دعا اللہ تعالیٰ نے مانگنے کو کہا ہے ہم سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان صلاۃ بھی پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے، اور پھر جا کر کے دوسرے وقت میں بزرگوں کے نام سے جو لوگ مدفون ہیں وہاں کچھ بھی ہو، لیکن دھوکہ دینے والے ان کو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو بھی چیز طلب کرو تمہاری مراد پوری کریں گے. یقیناً اسی کو شرک کہا جاتا ہے. تو شرک کے تمام پہلوؤں کو جاننا بھی عام مسلمان کے لیے، ہر شخص کے اوپر ضروری ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توقیر، کیا تعظیم، صرف زبانی خرچ، عشق رسول کا دعویٰ نہیں.
بلکہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اللہ نے واجب کی پر کہ پیارے رسول کی اتباع کریں۔ اگر پیارے رسول کی اتباع ہم نے نہیں کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ آیتوں اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حب اللہ اور حب الرسول کا دعویٰ کرنا، اس کا صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر زندگی اسی پہ گزاریں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آگے میں چلا گیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کے حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اذان ظہر ہوئی انشاءاللہ، اس زمانے میں چھوٹی عمر میں خاص طور پہ الحمدللہ حفظ بہت حافظہ تیز ہوتا ہے۔ آپ 2 روزانہ ہر نماز کے وقت 2 آیت یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دل میں یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ روزانہ فجر سے ظہر سے پہلے آپ نے 2 آیت وہی دہرائیں، نماز کے ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد صرف 15 منٹ بیٹھ جائیں، اس کو دہرا لیں۔ گھر جا رہے ہیں راستے میں بھی دہراتے جائیں، پھر گھر سے واپس آ رہے ہیں عصر پڑھنے تو اس کو دہراتے آئیں، پھر اس کے بعد عصر کے وقت 2 آیت لے کر کے اس طرح عصر سے پہلے، عصر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ لیں آپ انشاءاللہ، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دہرا لیں۔ مغرب کے وقت اگر موقع مل رہا ہے پہلے نہیں تو بعد میں، زیادہ ٹائم آپ کو دینا نہیں پڑے گا۔ یہ وقت ایسا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں، ہم اب آپ کو یاد دلا رہے ہیں، آپ کو سب یہ چیزیں معلوم ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلا کر کے لوگوں کو اللہ کی باتیں سناؤ، کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گنوایا۔ اگر آپ نے عادت ڈال لی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھتے جائیں۔ ترجمہ کلام پاک ہر زبان میں، اگر اردو آپ جانتے ہیں اس کو لے لیں، یا ہندی زبان میں ہے یا انگریزی زبان میں ہے، بہرحال اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہمیں جو مخاطب کر رہا ہے ہم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت، ترجمہ سمجھنے کے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا یہ کلام پاک ہے، اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے اور یہ صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے بول کر کے ہم سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، ہم مومن ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ ہر شخص تلاوت کلام پاک کے وقت یہ تصور رکھے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مخاطب ہو رہا ہے۔ اس طرح اگر ہم اس تصور سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو تزکیہ نفس انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ آپ یاد بھی کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موقع ملے تو اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے آپ کے دل میں جو بھی سوالات ہوں، کسی بھی عالم سے تنہائی میں، اللہ کا فضل ہے کہ ہر شہر اور ہر ملک میں مل جاتے ہیں لوگ، ان سے سوالات نوٹ کر لیں اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سب کو مخاطب کیا کلام پاک میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جاننے والوں سے یا اہل ذکر سے مراد ہمارے صحابہ کرام کی تفسیر ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کریم ہے، اور جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ قرآن کا علم رکھنے والا حدیث رسول کا علم ضرور رکھے گا، ورنہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ تفسیر قرآن جو ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے کیا، اور اسی ذکر کا ذکر کر کے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ پوری آیت کیا ہے، آپ لوگ یاد کیے ہیں کہ نہیں کوئی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیارے رسول، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تاکہ جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ بیان اور اس کی توضیح لوگوں کے سامنے کر دیجئے۔ یقیناً قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ راستے میں آپ کو کچھ ایسے گمراہ لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے کہ حدیث رسول کی کوئی حیثیت نہیں۔ سنا ہے ان علاقوں میں
جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ اہل قرآن نہیں ہیں یقیناً، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ پیارے رسول کی اتباع کرو، پیارے رسول کے ہوتے ہوئے آگے نہ بڑھو، پیارے رسول کے ایک ایک قول کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول جو ہے یہ یقیناً گمراہ کن فرقہ ہے، آپ اس کے بارے میں جان لیں، لیکن اگر آپ کو اللہ علم دے تو ان سے پوچھنے کی کوشش کریں، بحث کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کوئی ہمجولی، آپ کا ساتھی ان سے متاثر ہے تو ان کو کھینچ کر کے اپنے علماء کے پاس لائیے تاکہ ان کے ذہن کو صاف کیا جائے۔ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض ہو تو علماء سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اور کون عالم ہے؟ دائیں بائیں نہیں، بلکہ جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے عالم ہیں، اور شاید ان کو لوگ گمراہ بھی کہیں، وہابی کہہ لیں اور کچھ کہیں، اگر یہ صفت اس صفت سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یقیناً کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر کا انتظام کیا، یہی عالم آپ کے لیے انشاءاللہ صحیح دین کا رہنما بن سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں قرآن کو یاد کرنے کی، اس کے معنی سمجھنے کی۔ اس کے معنی کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فٹ نوٹ ضائع نہ کریں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، اور ترجمہ کلام پاک میں مختصر جو ملک شاہ فہد کے زمانے میں چھپا ہوا یا احسن البیان ہے، احسن البیان کو ہم نے اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ ضعیف احادیث کی طرف ہمیں مکلف کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ایک کوئی ترجمہ کلام پاک چھپا تھا، بہرحال اللہ کا شکر ہے اس میں بہت سی چیزیں ہم نے پڑھ کر کے بھیجی کہ بھائی یہ چیز عقیدے کے خلاف پڑتی ہے، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ تو سب سے پہلا دشمن مجھے سمجھ رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ، انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم کلام پاک کا ترجمہ کرو اور اس کو ہم چھاپیں گے۔ ہم نے کہا ٹائم چاہیے اس کے لیے، کہتے ہیں 3 مہینہ۔ ہم نے کہا یہ اللہ کا کلام اتنے آسانی سے نہیں، ہمیں کم سے کم 6 مہینے کا موقع دیجئے، ہم ادھر ادھر سے لے کر کے اچھے سے اچھا ترجمہ آپ کو دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، شاہ فہد کا حکم ہے، اس کو ملغا کیا گیا، تو پھر جلدی سے جلدی کوئی ترجمہ نکلنا چاہیے۔ تو پھر عبد المالک مجاہد صاحب ہیں، لوگ جانتے ہیں، جو چھاپتے ہیں دینی کتابیں، انہوں نے صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، ان کے فٹ نوٹ کو انہوں نے اور مولانا محمد جونا گڈھی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو لے کر کے چھاپا۔ تو اس میں کچھ پرانی زبان بھی تھی، ایسی زبان تھی کہ آج کل سمجھا نہیں جاتا، تو میں نے اپنے طور پر اس کی اصلاح کی اور مقدمے میں بھی لکھ بھی دیا تھا کہ ان چیزوں کو بدل دیں تو اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی کچھ احادیث ضعیف تھیں، اس کو نکال دیا ہم نے۔ الحمدللہ اگر کچھ ملے کسی بھائی کو اس میں اب بھی تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ایسے مختصر ترجمے کو، فٹ نوٹ کو بھی، حاشیے کو بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر میں جن احادیث کی ضرورت تھی ان احادیث کا تذکرہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ احادیث رسول بھی اس مسئلے میں آپ کے سامنے سے گزر جائے گی، اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمر یاد کرنے کی ہے، انسان بچپن میں یاد کرے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم رکھے یاد رہے تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ ہمارے محدثین یاد کرتے تھے، 60-70 کے بعد بھولنے لگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حدیث ضائع نہ ہو، اور بھول گئے تو اب ان کی حدیث کو ضعیف کہنے لگے، ایسی حالت نہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ساتھ میں اگر آپ دینی تعلیم ہی پڑھ رہے ہیں تو اپنے سبجیکٹس میں کافی محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سبب بنایا ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے کا سبب محنت۔ اپنے دین کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت مشقت کریں گے کسی بھی مسئلے میں اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہم ان کے لیے راستہ کھولیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ، کافر ہو، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، سب کے لیے بتا دیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، یہ نہیں کہا کہ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ حاصل ہوگا دنیا و آخرت میں جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو کوشش کر کے، محنت کر کے اچھے سے اچھے نمبرات، اگر آپ دینی علوم کے ساتھ متعلق ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھی صلاحیت حاصل کریں۔ اور اگر آپ دنیاوی علوم سیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی امانت ہے آپ کے اوپر، ماں باپ کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے،
کہ آپ اپنے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، اچھے سے اچھا انجینئر بنائیں، اچھے سے اچھا جغرافی جو بھی ہو، ہر علم میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جب میں گھر سے جیسے بھائی نے ذکر کیا، یقیناً اللہ کے فضل سے خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اور یہ ہیں وہ پورا اپنا علاقہ ہے، 3 باپ کے 3 دادا کے سب پھیلے ہوئے، تو بہت خوشی منائی۔ ہر ایک کہتا تھا، تو والد صاحب اس بیچ میں کہیں جا تو رہے ہو اتنے امنگ سے گاؤں والوں کے، لیکن جا کے محنت کرنا۔ محنت کا لفظ انہوں نے کہا، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ایک آدمی اپنی زمین کھود رہے تھے، کہا دیکھو پسینہ ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، تمہیں محنت کرنا ہے، تم ہم سے الگ ہو رہے ہو، نہ ناتھ نہ پگہا، وہ جو اپنے دیہاتی زبان ہے کہ تمہارے کوئی نکیل نہیں ہوگی، تم آزاد ہو جاؤ گے، تو پھر جا کر کے ہماری نصیحت ہے کہ اس کو بھولنا نہیں، ورنہ تمہیں معاف نہیں کریں۔ امانت ایسے لفظ استعمال کیا۔ پھر جب مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی، اللہ اکبر، بچپن کی دعا آپ جانیں، اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کہ میں اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے سکھاتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں جامعہ رحمانیہ، جامعہ سلفیہ سے پہلے جامعہ رحمانیہ میں جب پڑھ رہا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا افتتاح جب ہوا، تو الاسلام پرچہ جو مولانا کس کا تھا شیخ؟ اسلام پرچہ مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں پوری تفصیل آئی کہ مدینہ یونیورسٹی اس طرح ہے اور یہ پڑھائی ہوتی ہے اس طرح کر کے۔ تو رات میں سونے سے پہلے اسی تصور میں گم ہو جاتا کہ مدینہ اللہ تعالیٰ پہنچائے، نماز میں دعا کرتا تھا اور معلومات ذہن میں رکھ کر کے، یقیناً ایسا معلوم ہوتا میں خواب بھی دیکھنے لگا۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ میں خواب میں اڑ رہا ہوں، تو چھوٹا تھا، ہلکا پھلکا تھا، تو ایک دوست سے بیان کیا تو مذاق کر لیا، کہا آپ تو گوریا ہو گئے، چڑیا ہو گئے۔ اچھا، لیکن اللہ نے واقعی خواب کو مکمل کیا۔ اور جب جامعہ سلفیہ کا افتتاح ہو رہا تھا، تو وہاں جیسا کہ بھائی نے بتایا، الحمدللہ انہوں نے انٹرویو لیا، مولانا عبدالحمید رحمانی تھے، وہ بھی گواہ ہیں، مولانا عبدالسلام عبدالرحمن اور میں تھا، تو وہاں بیٹھے تھے لوگ اندر کلارک ہوٹل میں، امتحان کے وقت یا انٹرویو کے وقت مولانا زبیر جو بنارس خاندان کے بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے، اور ایک اور ساتھ میں بیٹھتے تھے مولانا عبدالقدوس صاحب۔ تو جب ہم لوگ نکلے وہاں سے، تو انہوں نے ان ذمہ داروں سے کہا کہ اصغرہم احسنہم، جو سب سے چھوٹا سب سے اچھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی، محنت کرتا تھا، عربی بولنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ جانتے ہیں اسکولوں میں الحمدللہ تقریر تحریر بھی سکھائی جاتی ہے، تو جو نادی یا جو جمعیت تھی طلبہ کی، اس کے اندر میں کوئی استاد نگرانی کرتے، مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ محنت کرو تم اچھے مقرر نکلو گے، تو کچھ ادھر سے چرایا ادھر سے چرایا، اور اس کو یاد کر کے اور ارتجالاً دیکھ کر کے نہیں، میں الحمدللہ کرنے لگا تھا۔ عربی کی بھی کوشش کی ہم نے، عربی بھی لکھ کر کے تقریریں کی، اور ہم نے ایک صاحب سے ساتھ میں دوستی جن سے تھی ان سے عربی بولنے کا طے کیا کہ باہر نکلیں گے تو عربی ہی بولیں گے۔ جب گئے دال منڈی میں اور کہاں دسا سمیت بنارس میں، تو عربی بول رہے ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو وہاں تو مطلب ہے کہ ہندوستان میں کئی زبانیں سوچ لیتے ہوں گے کوئی ہوگی، لیکن الحمدللہ زبان چلنے لگی تھی اچھی۔ بلکہ ایک آئے اس درمیان بنارس میں جو پڑھ رہے تھے مولانا مشتاق صاحب، ان کے ساتھ ایک اردن کے طالب علم آئے مدینہ یونیورسٹی کے، تو ان کے ساتھ میں زیادہ بول رہا تھا، تو کہا وہ ایک تھے ذمہ دار، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ بھی سب پڑھ رہے ہیں، گنگے ہیں، تم کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہیں سے سیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال محنت کیجئے، اور اس وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ پہنچا دے، اور ذمہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا صرف پڑھتا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، کوئی اور ایسی بات نہیں تھی۔ نمبروں نے سفارش کی، نمبر جو آتے تھے الحمدللہ اس کی سفارش میں گویا ذمہ داروں نے مجھے پیش کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب انتظام کیا، تو والد صاحب سے میں نے کہا کہ میں مدینہ کے لیے ہمارا انتخاب ہوا، نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں جانا ہے، والد صاحب نے کہا۔ تو میں نے آخری ایک لفظ استعمال کیا جو اس کی برابر ان کو اطمینان ہوا۔ یہی ہر وقت یہاں بھی کہتے تھے محنت کرو، دوسری بات جاؤ گے نہ ناتھ نہ پگہا، وہ جو پگہا رسی ہوتی ہے نا ہمارے دیہاتی زبان میں، جس میں گائے بھینس باندھی جاتی ہے،
تو وہ رسی تمہارے گردن میں نہیں اور نہ نکیل میں تمہارے ناک میں ہے، آزاد رہو گے بیکار ہو جائے۔ ہم نے کہا والد صاحب سے کہا ابو بپا باپ، ہم نے کہا میں مدینہ پیارے رسول کے مدینے میں جا رہا ہوں، سبحان اللہ، پیرس نہیں جا رہا ہوں۔ تو والد صاحب رو پڑے، انہوں نے کہا اچھا جاؤ۔ تو الحمدللہ وہاں بھی جب پہنچا تو یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے، فجر کی نماز میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا سوتے رہتے تھے، دن نکل جاتا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوا والد صاحب کھڑے ہیں، اذان سنی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو وہاں بھی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا اچھا انتظام تھا، لوگ جگانے والے بھی آتے تھے۔ تو وہ ہر وقت کہتا تھا کہ دیکھو اس بلڈنگ کے لوگوں میں یہی سب سے پہلے اٹھتا ہے نماز کے لیے اور فجر کے لیے، اور ہم نے یہی طریقہ بنایا کہ اگر لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، یہ میں تجربہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً اگر لوگ اس راستے مسجد جا رہے ہیں، میں ایسے دور کا راستہ لیتا اور جیسے آپ کو بتایا آیتیں جو یاد کی تھیں رات میں، اس کو دہراتے ہوئے دور سے کوئی ہمیں چھیڑے نہ، دور کے راستے سے جا کر کے مسجد پہنچتا تھا۔ ادھر تو سب جا رہے ہیں ساتھی لوگ، ظہر ہو عصر ہو اور کوئی بھی ہو، الحمدللہ اس طرح ہم نے کلام پاک کا کافی حصہ والد صاحب کے اشارے پر ہم نے اپنے طور پر یاد کیا۔ چھٹی میں بفضل اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے یاد کرتا رہا، جاتا تھا جہاں اس وقت بلڈنگیں ہو گئی ہیں وہاں خالی جگہ تھی، اور میں دبلا پتلا تھا، کسی نے کہا ورزش کرو، کچھ پاکستانی زبان میں کہتے تھے کچھ جان بناؤ، ورزش کرو، کچھ کھاؤ پیو، جان بناؤ۔ تو صبح دوڑتے جاتا تھا وہاں، کلام پاک جیب میں، وہاں بیٹھ کر کے یقیناً ہماری ارد گرد چڑیا کے علاوہ چھوٹی چڑیا کبھی آتی تھیں اور کوئی ذی روح نہیں، دور سے کچی سڑک سے کبھی یہ کھلی وین گزرتی، تو میں وہاں بیٹھ کے کلام پاک ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ الحمدللہ یاد کرتا رہتا، پھر دوڑ کے آتا تو یہاں ایک صاحب سے اتفاق کیا تھا بادام کو پیسیں اور پھر اس کو پکایا جائے تب کھایا جائے۔ تو یہ سب زندگی گزری الحمدللہ، یقیناً اللہ نے محنت کا پھل دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً جب تک محنت نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مومن اور غیر مسلم کے لیے بھی وعدہ کیا ہے، اگر وہ اسباب استعمال کر رہا ہے۔ آج کل میں پورے یقین سے کہتا ہوں، دنیا بھر گھوم کر کے دیکھا ہے، ہالینڈ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے اور دوسرے ملکوں کے حالات اچھی طرح معلوم ہیں کہ ان سے بڑھ کر کے کفر کہیں نہیں ہے، اور وہ پورے طور پر دین کا جوا انہوں نے پھینک رکھا ہے۔ برطانیہ جانے والوں سے جا کے دیکھیے، خاص طور پہ لندن جو مکے کی طرح تشبیہ دی جاتی تھی کہ سب سے زیادہ وہاں گرجا گھر ہے، گرجا گھر پہ لکھا ہوا ہے فار سیل لمبا سا، آپ 10-12 سال کے بعد دیکھیے اتنا بڑا گرجا ہے، کوئی اس کو خرید نہیں رہا ہے، اور جو خریدتے تھے تو مسلمان مسجد بنانے کی۔ اللہ کی قدرت سے اس کا قبلہ جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، عجیب، اس کا قبلہ کعبے ہی کی طرف ہے، تو بنا کر کے، البتہ ان کی شرط ہے کہ اوپر اگر صلیب بھی ہے تو اس کو ہٹایا نہ جائے، یہ ایک سرکاری نشان ہے، تو اندر جو چاہیں آپ بنائیں، اندر جا کے دیکھیں پورے طور پر مسجد، باہر سے وہ صلیب بھی اس پر آتی ہے، تو مسلمان ہی خریدتے ہیں۔ اب نئے حالات میں انہوں نے اس کا خریدنا مسجد بنانے کے لیے منع کر دیا۔ ذرا دیکھیے، یہ آپ اس کو اسلام دشمنی کہیے یا کچھ بھی، لیکن کسی لارڈ جو ہوتے ہیں ان کے خاص کابینہ کے لوگ، اس نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بھائی آج ہمارے بچے جو ہیں دین سے دور ہیں، ہم سب دور ہیں، کوئی زمانہ آ سکتا ہے کہ وہ دین کے قریب ہوں تو اس مسجد پہ بابری مسجد کی طرح قبضہ نہ ہو۔ یہ انہوں نے بہانہ کیا، حالانکہ وہ اسلام دشمنی میں، کیونکہ جتنے گرجے اکثر وہاں ایسے ہیں جن کو مسلمانوں نے خریدا ہے، یا تو خود اپنا گھر بنایا ہے انہوں نے، یا مسجدیں اور مدرسے بنائے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محنت کی بنا پر ترقی دی ہے دنیا کی، وہ صرف دنیا ہی جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے دین کے بارے میں محنت کریں اور دنیا بھی اپنی اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگل میں بسنے یا کٹیا بنا کر کے رہنے کو جائز نہیں کہا ہے، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔
مسلمانوں کی بعض اقوام نے دین کو نہ سمجھ کر کے اس طرح کے کچھ جنگلوں میں جا کر کے کٹیا بنایا، رہنے لگے، لوگوں سے دور رہنے لگے۔ نہیں، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں رہ کر کے ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے ان کی گالی کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کا دین ان کو پہنچاؤ۔ پیارے رسول کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی روزی کا بھی انتظام کرو۔ روزی کے بارے میں جمعہ کے دن بھی آپ کو چھٹی نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ آپ نماز مکمل ہو جائے صلاۃ جمعہ، اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی روزی تلاش کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ کوشش کرو کہ ہاتھ اونچا رہے کہ ہم دوسروں کو دیں، نہ کہ نیچا ہاتھ رکھ کر کے اور لوگوں سے طلب کریں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے دائرے میں رہ کر کے، اللہ کے دین کے دائرے میں رہ کر کے ہم روزی بھی کمائیں تو حلال روزی شریعت رسول کے مطابق۔ تو کوشش شرط ہے، کوشش کیجئے۔ دوسری بات جو میں نے ذہن میں یہ رکھی تھی، وقت ہے نا؟ ہاں وافی۔ تو میں نے سوچا کہ آج کل یقیناً ہم مسلمانوں میں جو غفلت یعنی دین سے دوری، اللہ پر ایمان کی کمزوری، یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے شروع کریں گے، آپ کے ساتھ یاد دلائیں گے ایک حدیث کا جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو اس میں سے صرف ایمانیات کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت جبریل جب آئے پیارے رسول کے پاس ایک انسان کی شکل میں، صحیح میں، صحیح مسلم میں زیادہ تفصیل، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آئے اور عام آدمی کی طرح بیٹھ کر کے اپنے کو گویا بدو یا اس طرح کی شکل بنا کر کے تاکہ ظاہر ہو کہ لوگ فرشتہ نہیں ہے، عام آدمی سوال کرنے آیا ہے پیارے رسول سے، اور آ کر کے پیارے رسول کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کر کے بے تکلفی سے، جیسے حضرت پیارے صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ نے بہت کچھ ادب سکھائے ہیں، ہم اس ادب کے پابند رہا کرتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی اعرابی بادیہ سے آئے اور پیارے رسول سے سلام کرے، کیونکہ سوال کرے، کیونکہ بہت سے سوالات سے ہمیں منع کر دیا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ پیارے رسول سے بہت سی چیزیں مت پوچھو، اور تاکہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں اچھا نہ لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ قرآن کے نزول کے وقت پیارے رسول تو اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، لیکن جب سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہاری مصلحت میں نہ ہو، تمہارے اوپر سختی کا ہو۔ تو کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی بدو قسم کا آئے اور پیارے رسول سے سوال کرے، کیونکہ پیارے رسول ان کو معذور سمجھتے تھے اور ہم بھی معذور سمجھتے تھے۔ من سکن البادیۃ جفا، جو شخص دیہات میں رہتا ہے قلت علم کی بنا پر اس کے دل میں، اس کے زبان میں، اس کے اخلاق میں سختی ہوتی ہے، آ کر کے وہ اسی شکل میں بیٹھ گئے۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ پیارے رسول نے ارکان خمسہ کو ذکر کیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو تو اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرو، حج کرو۔ شرعی حج جو ہے ارکان اور سنن مستحبات کے ساتھ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابی کہتے ہیں عجیبنا، مجھے تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ۔ کیوں تعجب کی بات ہے؟ سوال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے۔ یعنی عام آدمی سوال یہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں معلوم نہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ تو سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جاہل ہے، جانتا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، پوچھنے آیا ہے علم کے لیے۔ لیکن پھر کہتا ہے صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جان رہا ہے، پہلے سے تصدیق بھی کر رہا ہے۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، حدیث شریف کے مبارک لفظ ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام اور ایمان۔ پیارے رسول نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور
اللہ کی کتابیں جتنی اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ، اس کا نتیجہ بھی بہت آگے بہت زیادہ ظاہر ہوگا۔ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر، اور ایک دن ایسا آئے گا جو دنیا کا آخری دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، حساب کتاب لے گا، اس کے بارے میں یقین رکھو۔ اور تقدیر کے بارے میں یقین رکھو، چاہے تمہیں خیر کا پہلو اس میں ملے یا شر کا، اللہ نے جان لیا تھا، لکھ دیا ہمارے لیے کہ ہمیں یہ چیز ملنی ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ اس باب میں بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں، اگر موقع ملا تو اس کی تفسیر انشاءاللہ۔ تو ایمان کے بارے میں اللہ پر ایمان کا معنی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی جتنے صفات ہیں اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ ہمارا ایمان اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے ایمان لا کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ان کو ملی۔ وہی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جتنے اوصاف اپنے لیے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے اور جتنی صفتیں پیارے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان سب کے حقیقی صفت پر ایمان لائیں۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔